عوام کے لیے بری خبر، گھی اور تیل کی قیمتوں میں پھر ہو شبہ اضافہ۔ درجہ دوئم گھی 8 روپے اضافے کے بعد 536 روپے کلو ہو گیا۔ درجہ دوئم کوکنگ آئل کی قیمت میں بھی 536 روپے پر پہنچ گئی۔ ادھر گتے کے ڈبے بنانے والے خام پیپر کی قیمت میں 14 روپے اضافہ، فلوٹنگ پیپر 84 روپے، سپر 90 روپے کلو ہو گیا۔ غریب مزدور کو 2 وقت کی روٹی کے بھی لالے پڑ گئے۔ بھاگو دوڑو، پیٹرول پھر مہنگا ہو رہا ہے۔ سوشل میڈیا پر چلنے والی غلط خبر سے شہریوں میں کھلبلی، عوام کی بڑی تعداد پمپوں پر پیٹرول ڈلوانے پہنچ گئی۔ حکومت کی جانب سے فی الحال پیٹرول مہنگا کرنے کی تردید، عوام کو افواہوں پر کان نہ دھرنے کی ہدایت۔ ڈالر مہنگائی کی ہر حد پار کر گیا۔ انٹر بینک میں 2 روپے 77 پیسے مہنگا، ایک امریکی ڈالر 202 روپے 83 پیسے کی بلند ترین سطح پر پہنچ گیا۔ اوپن مارکیٹ میں ڈالر 205 روپے کا فروخت، صرف 2 روز میں ڈالر تقریباً 5 روپے مہنگا ہو چکا۔ ملکی اور غیر ملکی قرضوں میں اربوں روپے کا اضافہ، سونے کی بھی لمبی چھلانگ، ایک دن میں ریکارڈ 3500 روپے مہنگا، ایک تولہ سونا 1,43,500 روپے کا ہو گیا۔ غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ جاری، شہر میں 7 سے 8 گھنٹے کے لیے بجلی بند، مضافاتی علاقوں میں 10 سے 12 گھنٹے کی جبری بندش۔ گرمی کے ماہروں کو شدید مشکلات کا سامنا، لیسکو کا شارٹ فال 900 میگا واٹ ریکارڈ، 110 فیڈر اوور لوڈ۔ لیسکو سسٹم 2 سال سے اپ گریڈ نہ ہوا، خمیازہ عوام بھگتنے لگے۔ ادھر کوٹ خواجہ سعید ہسپتال میں لوڈ شیڈنگ کے دوران اے سی اور پنکھے بند، جنریٹر کا متبادل انتظام نہ ہونے سے مریضوں کو مشکلات۔ بجلی کی پیداوار بڑھانے کے لیے 40% گیس پاور ہاؤسز کو منتقل، سسٹم سے 800 ملین کیوبک فیٹ گیس نکل گئی۔ کمپنی کے پاس 1800 ملین کیوبک فیٹ گیس موجود۔ صنعتی سیکٹر کے بعد گھریلو صارفین بھی متاثر ہونے لگے، شہر کے کئی علاقوں میں خواتین کو کھانا پکانے میں مشکلات۔ پنجاب کے ترقیاتی بجٹ سے متعلق مسودہ تیار، نئے مالی سال کے لیے پنجاب کا ترقیاتی بجٹ 600 سے 700 ارب ہوگا۔ محکمہ اسپیشلائزڈ ہیلتھ کے منصوبوں کے لیے 155 ارب، پرائمری ہیلتھ کی اسکیموں کے لیے 20 ارب رکھے جائیں گے، ہیلتھ انشورنس اسکیم کے لیے 130 ارب، سولر انرجی منصوبوں کے لیے 2 ارب اور ڈیجیٹل سروسز کے لیے 50 کروڑ مختص کیے گئے ہیں۔ لوکل گورنمنٹ ایکٹ 2022 کا مسودہ تیار، میٹروپولیٹن کارپوریشن کی تعداد 11 کی بجائے 9 رکھنے کا فیصلہ، ٹاؤن کاؤنسل کی تعداد 27، میونسپل کارپوریشن کی تعداد 16 سے بڑھا کی جائے گی، میونسپل کمیٹیوں کی تعداد 234، ڈسٹرکٹ کاؤنسل کی تعداد 35 ہوگی۔ سابق دور حکومت میں 20,000 اساتذہ کے لیے ٹیبلٹس کی خریداری کا سکینڈل، 35,000 کا ٹیبلٹ 48,900 روپے میں خریدا گیا۔ موجودہ حکومت نے بل کی ادائیگی روک دی، ایڈیشنل سیکرٹری اسکول ایجوکیشن کی سربراہی میں انکوائری کمیٹی قائم۔ عازمین حج کے لیے منظور شدہ کورونا ویکسین لازمی قرار، سعودی عرب کی طرف سے جاری ہدایات کے مطابق بچوں سمیت ہر عمر کے عازمین حج کے لیے کورونا ویکسین لازم ہے، منظور شدہ ویکسینیشن کے بغیر سعودی عرب میں داخلہ منع ہوگا۔ ایشیا کی سب سے بڑی علاج گاہ کی اپنی حالت خراب، میو ہسپتال کے مختلف شعبوں میں 8 لفٹیں بند، بار بار لاکھوں روپے خرچ کرنے کے باوجود لفٹیں ٹھیک نہ ہو سکیں۔ آئی وارڈ، ای این ٹی، آرتھوپیڈک اور پیڈ سرجری کے لیے آنے والے مریضوں کو مشکلات۔ ایل ڈی اے افسران کی سست روی، 10,000 سے زائد جائیداد مالکان سے ریکوری باقی، مستقل کمرشل پراپرٹی سے 50% بھی ریکوری نہ ہو سکی، معاملات کو درست کرنے کے لیے ریکارڈ کمپیوٹرائز کیا جانے لگا۔ لیسکو نے غریب پر بجلی گرا دی، 102 یونٹ کا بل 1,09,736 روپے بھیج دیا، گھر میں ایک پنکھا 2 بلب ہیں، کوٹ لکھپت کا غریب رکشہ ڈرائیور بل دیکھ کر چکرا گیا، متعلقہ ڈویژن افسران پر بل درست کرنے کی بجائے دھمکیاں دینے کا الزام، حکام سے نوٹس لینے کا مطالبہ۔ شاہدرہ میں 70 سالہ بزرگ کے قتل کیس کا ڈراپ سین، داؤد کا قاتل کوئی اور نہیں اپنا سگا بیٹا نکلا، خرم کو باپ کی حرکات پر اعتراض تھا، قتل کے بعد لاش نالے میں پھینکی اور اغوا کا مقدمہ درج کرا دیا، ڈی ایس پی خالد نے ابتدائی تحقیقاتی رپورٹ پیش کر دی۔
SHOs ڈالفن اسکواڈ کی پیٹرولنگ کے ذمہ دار قرار. ڈالفن اسکواڈ متعلقہ SHO کو رپورٹ کرنے کا پابند ہوگا. CCPO کے احکامات پر عمل شروع. زیادہ کرائم والے 30 پولیس اسٹیشنز میں ڈالفن ٹیموں کی تعداد بڑھانے کی ہدایت. وزیر اعلیٰ حمزہ شہباز کے حلف کے خلاف اپیلوں پر سماعت. سپریم کورٹ منحرف ارکان کا ووٹ شمار نہ کرنے کا فیصلہ دے چکی. حلف کے خلاف اپیلوں کی قانونی حیثیت کیا ہوگی؟ الیکشن کا معاملہ حل ہو جائے تو حلف ویسے ہی غیر مؤثر ہو جائے گا. جسٹس صداقت علی خان کا استفسار. وکلاء سے دلائل طلب. ہائی کورٹ کے فل بینچ نے سماعت 13 جون تک ملتوی کر دی. پنجاب اسمبلی میں ہنگامہ آرائے کا کیس. 8 ارکان اسمبلی کی عبوری ضمانتیں کنفرم. MP رضوان احمد، مہندر پال، علی رضا، عمار یاسر، شہباز احمد، وارث عزیز شامل. سیکریٹری اسمبلی محمد خان بھٹی، عنایت لق سمیت 9 ملزمان کی بھی ضمانتیں کنفرم. استداد دہشت گردی کورٹ نے تحریک لبیک کے 24 رہنماؤں کو بری کر دیا. پیر سید ظہیر الدین شاہ، علامہ فاروق الحسن، علامہ حافظ اللہ علوی، علامہ پیر افضل قادری شامل. علامہ وحید نور، مفتی عباس رضا قادری کو بھی رہائی مل گئی. 2226 اشتہاریوں کو نکیل ڈالنے کا فیصلہ. جوڈیشل مجسٹریٹ نے پولیس سے اشتہاریوں کے شناختی کارڈ اور جائیداد کی تفصیلات مانگ لی. ضلع کچہری میں 1049 اشتہاریوں کے کیس زیر سماعت ہیں. کینٹ کچہری 670 اور ماڈل ٹاؤن کچہری میں 507 اشتہاریوں کا کیس چل رہا ہے. سابق صدر آصف علی زرداری کے لاہور میں ڈیرے. وزیر اعلیٰ پنجاب حمزہ شہباز کی بلاول ہاؤس میں پیپلز پارٹی کے شریک چیئرمین سے ملاقات. ملک کی سیاسی صورتحال اور باہمی دلچسپی کے امور پر تبادلہ خیال. پنجاب کابینہ میں وزارتوں سمیت دیگر معاملات پر بات. ملک احمد علی، سلمان رفیق وزیر اعلیٰ کے ہمراہ آئے. وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ، شرجیل میمن، ڈاکٹر عاصم حسین، سید علی حیدر گیلانی اور حسن مرتضیٰ بھی موجود تھے. وزیر اعلیٰ پنجاب کی زیر صدارت اجلاس. پولیس کو منشیات کے خلاف مؤثر مہم چلانے کا حکم. اندرون شہر بجلی کے لٹکتے ہوئے تار درست کرنے کی ہدایت. حمزہ شہباز سے سابق چیئرمین اور وائس چیئرمینوں کی بھی ملاقات. مسائل بتائے. وزیر اعلیٰ پنجاب نے مانسون کی تیاریوں کا بھی جائزہ لیا. کمشنر لاہور محمد عثمان نے ڈسٹرکٹ ڈیزاسٹر مینجمنٹ اور فلڈ پلان پر بریفنگ دی. حمزہ شہباز نے انسداد ڈینگی اقدامات کا بھی جائزہ لیا. لاہور کے 4 صوبائی حلقوں کا ضمنی الیکشن. نون لیگ، PTI، جماعت اسلامی کے امیدواروں نے کاغذات جمع کرا دیے. PP 158 سے مردان علی زیدی، رانا احسن شرافت، میاں علی رشید، اکرم عثمان، میاں امجد اقبال، ناصر سلمان نے کاغذات جمع کرائے. PP 167 سے نذیر چوہان، میاں نعیم، جبکہ PP 168 سے اسد کھوکر، اعظم خان نیازی میدان میں ہیں. PP 170 سے چوہدری امین، عمر حیات جویا نے، شکیل احمد گجر نے کاغذات جمع کرائے. گورنر پنجاب بلیغ الرحمان سے مشیر وزیر اعلیٰ خواجہ احمد حسان کی ملاقات. عہدہ سنبھالنے کی مبارکباد دی. گورنر سے MPA ظہیر اقبال کی قیادت میں وفد ملنے آیا. ملکی سیاسی صورتحال سمیت دیگر امور پر بات. احمد علی ظفر ممبر وزیر اعلیٰ معائنہ ٹیم تعینات. شعیب اقبال سید چیف اسٹیبلشمنٹ کمشنر بورڈ آف ریونیو مقرر. ڈاکٹر احتشام انور کو سیکرٹری اوقاف لگا دیا گیا. نجف اقبال سیکرٹری ہائر ایجوکیشن تعینات. سوڈیم لائٹس کی خریداری پر پابندی. شہر کی اہم شاہراہوں کو LED لائٹس پر منتقل کرنے کا فیصلہ. کمشنر لاہور محمد عثمان نے حکم نامہ جاری کر دیا. 9 سڑکوں کی 437 لائٹیں تبدیل کرنے کے بعد بجلی کی مد میں 87 لاکھ روپے بچت ہوگی. شہر میں آٹے کا نیا بحران تیار. سبسیڈائز آٹا نہیں پیسیں گے. فلور ملوں کا کل سے ہڑتال کا اعلان. چیئرمین فلور ملز ایسوسی ایشن طاہر ملک نے فلور ملز میں انتظامیہ کا عمل دخل روکنے کا مطالبہ کر دیا. CCPO لاہور سے پولیس کے شہداء کے اہل خانہ کی ملاقات. شہید عبدالحمید، محمد اکرم، ذوالفقار علی، امتیاز احمد اور دل محمد کے لواحقین ملے. بلال صدیق کا میانہ نے مسائل دریافت کیے. بچوں کو تحائف بھی دیے. CCPO کی زیر صدارت اینٹی وہیکل لفٹنگ سٹاف کا اجلاس. چوری کی وارداتوں اور ریکوری کا جائزہ. SP آفتاب ہلروان ڈویژنل انچارج بھی موجود تھے.
نیشنل ہائی وے اینڈ موٹر وے پولیس، ایفرو ایشین اور الرازی انسٹیٹیوٹ کے درمیان MOU سائن۔ دوران ڈیوٹی شہید اہلکاروں کے بچوں کو مفت تعلیم ملے گی۔ DIG موٹر وے محمد یوسف ملک کی خصوصی شرکت۔ سابق رجسٹرار ہائی کورٹ چوہدری ہمایوں امتیاز کی نماز جنازہ ادا، قاری حمید الحسن نے امامت کرائی۔ چیف جسٹس ہائی کورٹ محمد امیر بھٹی، سابق چیف جسٹس قاسم خان کی شرکت، جسٹس ملک شہزاد احمد، جسٹس صفدر سلیم شاہد، جسٹس سردار احمد نعیم، جسٹس فاروق حیدر شریک۔ ماڈل ٹاؤن ای بلاک میں بھی مرحوم کے گھر پر تعزیت کا سلسلہ جاری۔ سیشن جج حبیب اللہ عامر، ڈپٹی اٹارنی جنرل اسد علی باجوہ، سیشن جج رانا زاہد اقبال کا افسوس۔ جج اینٹی کرپشن لاہور خالد محمود بھٹی، اکمل خان سمیت دیگر تعزیت کے لیے آئے۔ سرکاری ہسپتالوں کی OPD میں مفت ادویات کی فراہمی پر جائزہ اجلاس، سیکرٹری صحت علی جان خان نے صدارت کی۔ میڈیکل یونیورسٹیوں کے وائس چانسلرز اور MS صاحبان کی ویڈیو لنک کے ذریعے شرکت، ادویات کی فہرست سے متعلق بریفنگ۔ دنیا بھر میں فوڈ سیفٹی کا دن منایا گیا، لاہور میں بھی تقریبات۔ DG فوڈ اتھارٹی شعیب جدون کی شہریوں کو دودھ کے مفت ٹیسٹ کرانے کی آفر۔ سروسز انسٹیٹیوٹ آف میڈیکل سائنسز میں بیعت فیض مشاعرہ، ڈاکٹر فخر عباس، انجم سلیمی، سید سلمان گیلانی، طاہر شاہین، حمیدہ شاہین نے کلام سنایا۔ پروفیسر ڈاکٹر محمد فاروق افضل، پروفیسر ڈاکٹر محمد امجد، پروفیسر طیبہ وسیم سمیت دیگر شخصیات کی شرکت۔ لاہور کالج ویمن یونیورسٹی میں طالبات کے بنائے فن پاروں کی نمائش، ہاؤسنگ، ہوم مینجمنٹ اور انٹیریئر کے شاندار نمونے پیش۔ وائس چانسلر پروفیسر ڈاکٹر بشرا مرزا، پروفیسر ڈاکٹر کنول امین نے نمائش کا افتتاح کیا۔ فٹ بال ورلڈ کپ کی چمچماتی ٹرافی لاہور پہنچ گئی۔ PC ہوٹل میں رونمائی کی تقریب، سابق فٹ بالر کرسٹن پریمبو، سیکرٹری POA خالد محمود، سیکرٹری سپورٹس اسد اللہ کی شرکت۔ ٹرافی لاہور سے سعودی عرب جائے گی۔